کہ آج کون سا دن ہے؟ مدرس ڈے، ماں کا دن۔ تو کس کس نے وش کیا ہے اپنی ماں کو ابھی تک صبح سے لے کر؟ پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ تو باقی کوئی ماں سے پیار نہیں کرتا؟ آج آپ کو کلام بھی میں ماں باپ کے حوالے سے سناؤں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ماں باپ کے بارے میں سیکھیں، کیونکہ یہ کلام سکھاتا ہے۔ اور ہمارا خدا جو قدرت والا خدا ہے، جو پہلا حکم یہ جاری کرتا ہے کہ تو مجھ سے محبت کر، ڈیمانڈ کرتا ہے خدا کہ انسان مجھ سے محبت کرے۔ اور دوسرا وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسانوں میں سب سے جو شریعت کی 5ویں کتاب ہے اور اس کا 5واں باب 16ویں آیت، 5واں باب 16ویں آیت۔ جس کسی نے نکال لیا ہے حوالہ پڑھ سکتا ہے، نہیں تو میں پھر خود پڑھ دیتا ہوں۔ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، جیسے خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو ملک خداوند تیرے خدا نے تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ آمین۔ کیا لکھا ہے جی؟ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ بڑی زبردست باتیں۔ تو مضمون بھی ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ یہ شریعت جو ہے موسیٰ پر نازل ہوئی، اور شریعت کی 5 کتابوں کو موسیٰ نے لکھا۔ 10 حکم جو ہیں وہ مقدس موسیٰ کو پہاڑ پر ملے، کوئی سینا پر، اور وہ 40 دن 40 رات خدا کے حضور میں کھڑا رہا، اور خدا نے ان 10 حکموں کو اپنے ہاتھ سے تراشا، پتھر کی لوہیں بنائی اور ان پر ان کو لکھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ خدا موسیٰ کو لکھ کر کلام دیتا ہے۔ خدا جو بولنے والا خدا ہے وہ بولتا رہا، اور چیزیں ماض وجود میں آتی رہی۔ پھر وہ نبیوں کے ساتھ بولتا رہا اور ان سے کہا کہ یہ کلام میرے لوگوں تک پہنچا، لکھ کر نہیں دیا۔ لیکن مقدس موسیٰ کو اس نے کوہ سینا پر 10 حکم لکھ کر دیے اپنے ہاتھ سے۔ مقدس موسیٰ کو جو دیا گیا وہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، وہ بھی خدا کے ہاتھ سے۔ نامہ ہی ان کی بنیاد پر قائم ہے۔ دنیا نے چاہا کہ ہم ان 10 حکموں کو نکال دیں، اپنی لٹریچر سے نکال دیں، اپنے مذہب سے نکال دیں، اور اپنی رسم و رواج سے نکال دیں، لیکن دنیا ناکام رہی ان 10 حکموں کو نکالنے۔ اگر وہ ان 10 حکموں کو نکالتے ہیں، اگر وہ مذہب سے نکالتے ہیں، تو مذہب ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے۔ اگر وہ رسم و رواج سے ان 10 حکموں کو نکالتے
وہ شاعری مردہ ہو جاتی ہے، وہ لٹریچر جو ہے وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، کچھ اس کے اندر باقی نہیں رہتا۔ لیکن دنیا کو یہ 10 حکم پھر ان میں داخل کرنے پڑے، شاعری کے اندر داخل کرنے پڑے، لٹریچر کے اندر داخل کرنے پڑے، رسم و رواج اور مذاہب کے اندر یہ 10 حکم جاری کرنے ہی پڑے، کیونکہ یہ خدا کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، اور جو خدا کے ہاتھ سے ہمیں دیا جاتا ہے وہ سب سے انمول اور اتم اور لاجواب اور بے مثال ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ جو خدا کے ہاتھ میں رہتے ہیں ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے، جو خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں وہ قیمتی لوگ ہیں، وہ زبردست لوگ ہیں، وہ خدا کا جلال ظاہر کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے 10 حکموں کو اپنی زندگی کے اندر ضرور لائیں۔ اگر آپ کی زندگی سے بھی 10 حکم نکل جاتے ہیں تو آپ مردہ ہیں، لاشیں ہیں، چلتی پھرتی ہوئی گندگی کے ڈھیر ہیں۔ 10 حکم کو اہمیت دی گئی، اس لیے یہ خدا نے لکھی، اور ان میں جو 5واں حکم لکھا گیا وہ یہی ہے کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا۔ کس سے خدا کہتا ہے؟ تجھ سے، میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے باپ سے محبت کر، اپنے باپ کی عزت کر، اپنی ماں کی عزت کر، اپنے والدین کی عزت کر۔ یہ کدھر سے حکم آیا؟ میرے دادا نے دیا، میرے پردادا نے دیا، یا آپ کے دادا پردادا نے دیا؟ بلکہ لشکروں کے خدا یہوہ خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، انہیں گندگی کا ڈھیر نہ سمجھو، انہیں بیمار شدہ اور صحیح نہ سمجھو، انہیں کمزور سمجھ کر ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، بلکہ ان کی عزت کرو، ان کو اچھی جگہ پر بٹھاؤ، ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، تاکہ وہ آپ کی زندگی کی درازی کا باعث بنے۔ اگر آپ لمبی عزت جینا چاہتے ہیں، ایک زندگی جینا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں عزت اور شہرت پانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی عزت کریں، آسمان کھل جائے گا۔ وہ لشکروں کا خدا جس نے حکم دیا ہے کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کر، وہ آسمان کے دریچے کھول کر آپ کو برکت دے گا، وہ آپ کی عمر کو دراز کرے گا، کیونکہ ایسا اس کا کہنا ہے کہ تو اس حکم کو مان، میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں، کسی اور کو نہیں، بلکہ تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔ اور اگر تو اس حکم کو مانتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات کہ تیری عمر دراز ہوگی، لمبی عمر تو جیے گا، 50 سال سے بوڑھا نہیں ہوئے گا۔ میں نے اپنی زندگی اپنے باپ کے قدموں میں گزاری، برکت پا کر سامنے کھڑا ہوں، اور میرے سارے ساتھی جو میرے کلاس فیلو ہیں وہ اب بھی اگر مجھے دیکھتے ہیں یا بات فون پر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار تو نے بڈھا نہیں ہوگا، تو ابھی جوانوں جیسی تیری آواز ہے، اور وہ سارے تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر اگر استشراء کی کتاب کو آپ دیکھیں اور اس کا 21واں باب، تو وہاں پر خدا نے ایک اور حکم جاری کیا، اور وہ حکم بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ذرا نکالیں 21واں باب، نافرمان بیٹے کے لیے ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا ضدی اور سرکش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس، اس جگہ کے
शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और अड़ाऊ और शराबी है, तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इस्राएल सुनकर डर जाएंगे। खुदा चाहता है कि नाफरमानों को दूर कर दो, गंदगी के ढेरों को दूर कर दो जो नाफरमान है। खुदा नहीं चाहता कि वो इस्राएल के बीच में, उसके खानदान में, उसके लोगों में रहें। उनकी सजा क्या है? उनको संसार करो। कहां पर? फाटक पर, चौक पर, गली में लाकर, चौराहे पर लाकर, सबके सामने, और सारे लोग उन्हें पत्थर मारे और उन्हें मार मार कर हलाक कर दे। इस तरह नाफरमान लोग इस्राएल से बाहर कर दिए जाए, मिटा दिए जाए नाफरमान लोग। और नाफरमानों की वजह से खानदान बरकत नहीं पाता। नाफरमान लोग बच्चों की वजह से माँ बाप के घर में दुख, रोना और कुटना रहता है। नाफरमान बच्चे माँ बाप के लिए सजा का बाइस बन जाते हैं, गम का बाइस बन जाते हैं। जरा निकाले मेरे साथ इंसान की किताब, और उसका अगर आप 13वां बाब पहली आयत ही देखते हैं इंसान की किताब के अंदर, तो वहां पर लिखा है, दानिशमंद बेटा बाप की तालीम को सुनता है और लेकिन ठट्ठाबाज सरजंश पर कान नहीं लगाता। दानिशमंद बेटा क्या करता है? बाप की सुनता है, जो बाप उसे कहता है उसको मानता है। दानिशमंद बेटा, अक्लमंद बेटा बाप की हर बात को, जिन्हें को भी
تیرا ہی ہے، کیونکہ میں تیرا ہوں تو میرا سب کچھ تیرا ہے۔ ہم کس سے چھپاتے ہیں؟ ہم کس سے الگ کرتے ہیں؟ اس سے جس کے سلب سے ہم پیدا ہوئے، جس کے بطن سے ہم پیدا ہوئے، جس نے ہمارے لیے محنت اور مشقت کی، جس نے ہمارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر ہمیں دودھ پلایا اور ہماری پرورش کی۔ ہم اس سے چھپاتے ہیں کہ میری جیب میں پیسے نہیں، آج کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی مکاری ہمیں بری ہوئی ہے، کتنے دھوکے باز ہیں ہم لوگ، کتنے سرکش اور ڈھیٹ لوگ ہیں۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے یا موت؟ کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے 18واں باب اور اس کی 21 آیت کے اندر لکھا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، جو اس کی خیال کرتے ہیں وہ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ تو کس سے ہم نافرمانی کرتے ہیں؟ اور ہمارا اجر کیا ہے؟ رسوائی۔ ہمارا اجر پھر کیا ہے؟ لعنت یا برکت؟ بولے پھر کیا اجر ہونا چاہیے؟ برکت یا لعنت؟ ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اپنے ڈھیٹ پن کی وجہ سے، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہم کیا پا رہے ہوتے ہیں؟ موت، لعنت، ہلاکت، بربادی، تباہی، ناکامی، بدحالی۔ یہ ساری چیزیں ہمارا حصہ بن جاتی ہیں۔ ایک عورت تھی، یعنی ماں، اس نے اپنی بیٹی کو بڑے نازوں اور چاؤں سے پال رہی تھی، پوس رہی تھی، بڑھا رہی تھی۔ ماں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی، محنت کرتی، گھروں میں کام کرتی، اور شب و روز محنت کر کے اپنی بیٹی کو، جو اس کی بیٹی خوبصورت بیٹی تھی، اور اس کو وہ تعلیم دلوا رہی تھی، اس کو سکول لے کر جاتی، لیکن وہ بیٹی مسلسل اپنی ماں سے نفرت کرتی رہی، ماں اس سے محبت کرتی رہی، لیکن جب وہ سکول لے کر جاتی، اس کی سہیلیوں کے سامنے جاتی تو ماں اسے کہتی، ماں تو میری سہیلیوں کے سامنے نہ آیا کر کیونکہ تو بدصورت ہے۔ لیکن ماں پھر بھی ماں ہے، وہ محبت کرتی رہی، وہ درگزر کرتی رہی، اور وہ اسے چھوڑ کر پھر آ جاتی۔ جب چھٹی کا وقت ہوتا پھر ماں اسے لینے جاتی۔ اسی طرح وہ سکول کے بعد کالج کے اندر گئی، کالج میں بھی ایسا ہی ہوا، پھر وہ اپنی ماں کو جھڑکتی کہ ماں تو کالج میں نہ آیا کر، میرے دوستوں کے سامنے نہ آیا کر، میری بے عزتی ہوتی ہے، تو بدصورت ہے، تیری آنکھ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے تیری بدصورتی نمایاں ہو رہی ہے۔ تو میرے دوست مجھے تانے دیتے ہیں، وہ اپنی ماں سے خفا رہتی، وہ اپنی ماں سے نفرت کرتی، وہ اپنی ماں کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ ماں اپنی ماں سے الگ رہتی، لیکن اس کی ماں اس کے لیے محنت کرتی، اس کے لیے پیسے، کپڑے، روٹی، کھانے پینے کا، رہنے کا بندوبست کرتی رہتی، گھروں میں برتن مانجتی، جھاڑو دیتی، گالیاں سنتی اور پیسے کماتی۔ لیکن ایک دن جب وہ جاب پر لگ گئی، آفس میں بھی گئی، تو اس کی ماں اس کے ساتھ جاتی، لیکن اس نے اپنی ماں سے اتنی نفرت کی کہ اس نے کیا کیا کہ اناتھ آشرم میں، یعنی یتیم خانہ میں چھوڑ آئی۔ اس یتیم خانہ میں اس کو چھوڑ کر جب وہ آ رہی ہے تو اسی دروازے پر اس نے، جو چوکیدار تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تیری ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کو میں نے اس یتیم خانہ میں چھوڑ دیا ہے تاکہ اب وہ یہاں رہے۔ اس نے کہا بیٹی تجھے پتا نہیں شاید، اس نے اسی یتیم خانہ سے تجھے لیا اور پالا ہے، تو اس کی سگی بیٹی نہیں ہے۔
اور اس کی جو آنکھ نکلی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اسے نفرت کرتی ہے، لیکن اس نفرت کے زور سے وہ آخرکار جب ماں مر جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، اس کے لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی آنکھ جو نکالی گئی تھی، تیری آنکھ پر چوٹ لگی تھی، تیری آنکھ ڈاکٹر نے نکال دی تو ماں نے تجھے اپنی آنکھ دی تھی اور تو جو دیکھ رہی ہے اسی کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے۔ تو وہ اب اپنی ماں کی قبر پر رو رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے، تھاڑے مار رہی ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ کبھی کبھی ہم اپنے حسن کے جوش میں، اپنی عزت کی خواہش میں اپنے ماں باپ کو بہت رد کرتے ہیں، ہم ذلیل کر دیتے ہیں، ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو اب آگے نکلنے کے لیے۔ لیکن ہم بائبل مقدس ہمیں آگے نکلنا ہے تو ماں باپ کو لے کر چلے، ماں باپ کی عزت کرے اگر عزت پانی ہے تو، ماں باپ سے محبت کرے اگر دنیا میں محبت پانی ہے تو، سرفرازی پانی ہے، برکت پانی ہے تو ماں باپ کی عزت کریں۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب دیکھیں اور وہاں پر ایک بڑی زبردست کہانی جس کو آپ اکثر سنتے ہیں، مصرف بیٹا کی کہانی ہے، وہاں پر اس پر غور کریں۔ وہ بھی ایک نافرمان بیٹا ہے جس نے نافرمانی کے سبب سے موت کی حالت تک پہنچ گیا، دکھ پائے، اپنے حصے کی دولت اڑا دی۔ اس کو مصرف بیٹا کہا جاتا ہے، اس کا نام نہیں بائبل کے اندر لکھا گیا۔ اس کے کاموں کی وجہ سے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو مصرف کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ مصرف کوئی نام نہیں ہے۔ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، ان کو مصرف کہا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ مصرف بیٹا جو ہے یہ باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، رہ رہا ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے۔ بڑا محنت مشقت کرتا، باپ کی عزت کرتا، باپ کے کہے سنے کو مانتا، کھیتوں میں کام کرتا اور باپ کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ مگر چھوٹا بیٹا کیا کرتا ہے؟ چھوٹا بیٹا بھی باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جب تک وہ باپ کے ساتھ ہے وہ باپ کی شفقت میں ہے، جب تک وہ باپ کے ساتھ ہے باپ کی محبت میں ہے، باپ کی محبت کے مزے لوٹ رہا ہے، باپ کی شفقت سے وہ آشنا ہے اور باپ اس کے ساتھ اپنی محبت شیئر کرنا چاہتا ہے، اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہے، اپنی شفقت شیئر کرنا چاہتا ہے، اور باپ اب یہاں تک اپنی دولت اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنا گھر اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور وہ مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ جب تک وہ باپ کے ساتھ ہے اسے غم کا سامنا نہیں ہوتا، اسے پریشانی نہیں ہوتی، اسے کچھ اندھیرے کی تاریکی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ باپ کے ساتھ رہ کر وہ زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ باپ کے ساتھ رہتے دوستوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ اس کا محب یارانہ ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ باپ کی محبت سے زیادہ ترجیح وہ دوستوں کی رنگ رلیوں کو دیتا ہے، باپ کی شفقت میں رہنا پسند نہیں کرتا اور دوستوں کے ساتھ مزے اڑانا چاہتا ہے۔ باپ کی رفاقت میں رہنا نہیں چاہتا مگر دوستوں میں رہنا پسند کرتا ہے، اور وہ اپنے جوان ہونے پر بھی فخر کرتا ہے کہ اب میں جوان ہو گیا ہوں، اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں، اب مجھ میں عقل آ گئی ہے، اب جو ہے میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں۔ وہ باپ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، اپنے منصوبوں کو ترجیح دیتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ رفاقت کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ باپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ باپ جو میرے حصے کی دولت ہے مجھے دے دے۔ اور باپ کیا کرتا ہے؟ اس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اس کا
حصہ دے دیتا ہے. باپ مجبور ہے حصہ دینے کے لیے اور اس کو دے دیتا ہے. مشرقی وسطی کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ جب تک باپ مرنے جاتا تھا دولت کا بٹوارا نہیں ہوتا تھا. تو اس نے تو جیتے جی باپ کو مار دیا اور اس نے باپ سے ہی اپنی دولت کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے میری دولت دے. اور باپ نے جب اس کو اس کا حصہ دیا تو وہ اپنا حصہ لے کر اپنے دوستوں کے پاس گیا اور بائبل بیان کرتی ہے پھر دور دراز علاقے میں نکل گیا اور اس نے اپنی دولت کو بد چلنی میں اڑا دیا, اپنی دولت کو عیش و عشرت میں اڑا دیا. جو جب وہ اپنی باپ کی رفاقت محبت اور گھر سے جدا ہو گیا تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے. میں نے کچھ اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل سے لکھا ہے, میں ساتھ ساتھ وہ پڑھتا چلوں گا. جب بیٹا اپنی مرضی, اپنے منصوبے, اپنے خواہش, اپنی عیش و عشرت, اپنی رنگرلیاں چاہتا ہے تو باپ کی مرضی پر دوستوں کی خواہش کو فوقیت دیتا ہے. وہ باپ کی محبت اور شفقت کی پر دوستوں کی رنگرلیوں کو فوقیت دیتا ہے. وہ باپ کی رفاقت میں کی بجائے دوستوں میں رہنا چاہتا ہے اور پھر وہ اپنی عیش و عشرت کی خاطر, اپنی رنگرلیوں کی خاطر, اپنے مزے کی خاطر, اپنے لطف کی خاطر اپنے باپ سے جھوٹ بولتا ہے, اپنے باپ سے مکاری کرتا ہے, دھوکہ بازی کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے اپنے باپ سے, بد زبانی بھی کرتا, بد کلامی بھی کرتا ہے اور یہاں تک کہ جائیداد کا حصہ مانگتا لے کر باپ کو چھوڑ جاتا ہے. اور جب بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے تو باپ کی محبت, شفقت, رحمت, رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے. باپ کی محبت سچی اور باپ کی شفقت اچھی اور باپ کی رحمت ابدی. اب جب وہ جدا ہو جاتا ہے تو اس کی حالت گرنے لگتی ہے, اس کی حالت گرنے لگتی ہے. وہ دکھوں کی وادی میں بکھر جاتا ہے, وہ غموں کی کالی گڈائیں اس پر چھا جاتی ہیں اور وہ تاریکیوں میں کھو جاتا ہے. وہ عیش و عشرت کے سرابوں میں پھنس جاتا ہے, وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے, وہ بدیوں کے جنگلات میں الجھ جاتا ہے, وہ برائیوں کے کنووں میں گر جاتا ہے اور وہ رنگ رلیوں کے گمنام راستوں پر چلنے لگتا ہے جہاں پر دکھ ہی دکھ ہے, غم ہی غم ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پریشانیاں, اداسیاں, سیاہیاں اور تاریکیاں, محرومیاں, بے چینیاں, بے قراریاں اور لاچاریاں بڑھتی جاتی ہے. پھر مال و متاع ختم ہو جاتا ہے, دولت ختم ہو جاتی ہے, تسلی, اطمینان, عزت, شہرت, مقام سب ختم ہو جاتا ہے. تنہائی, بدحالی, غربت گھیر لیتی ہے. رونا دھونا, دکھ درد, بھوک افلاس مقدر بن جاتے ہیں. آنکھوں کی چمک کھو جاتی ہے اور چہرے کی دمک ختم ہو جاتی ہے. بال بکھر جاتے ہیں, بدن لاغر ہونے لگتا ہے, حالت گرنے لگتی ہے اور آنکھوں کی چمک, چہرے کی دمک ختم ہو جاتی ہے. کمزوری آ جاتی ہے, منزل موت نظر آنے لگتی ہے. جب بھوک ستانے لگتی ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچتا ہے. خواہش یہ ہے کہ سوروں کی پھلیاں کھا لوں, لیکن کوئی اسے کھانے نہیں دیتا. اس قدر حالت گر جاتی ہے. زناکاری نے اسے تباہ کر دیا, بد چلنے نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا, دوست اسے چھوڑ گئے, رنگ رلیاں ختم ہو گئی. اب اس کے لیے کیا بچا؟ دکھ ہی دکھ, تاریکی ہی تاریکی, اندھیرا ہی اندھیرا, بھوک, افلاس آخر اس کے پاس رہ گئے. اور پھر آوارگی کا نشہ اترتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے باپ کے نوکر بھی فراز سے کھاتے ہیں اور میں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں. اب اسے سمجھ آئی, اب اس کو عقل آئی کہ میرے باپ کے گھر کے نوکر جو ہیں ان کی حالت بھی مجھ سے بہتر ہے.
फिर वो सोचता है कि मैं बाप के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे अपने नौकरों में ही शामिल कर ले, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक तो नहीं रहा। और जब वो वापस जाता है तो जब बाप को खबर होती है, थोड़ा सा बाप की हालत को बयान कर दो अगर टाइम देखो। बेटे की हालत को बयान किया है तो बाप हर रोज उस राह पर दरवाजे पर खड़ा होकर अपने बेटे की तलाश करता कि काश मेरा बेटा आज आ जाए। मुशर्रफ तू इस रात से गया था, लौटा। वो हर शाम इंतजार करता खड़ा होकर, उसका बाप उसे हर रोज याद करता और नशाद होता, दुख से भर जाता कि मेरा बेटा किस हाल में होगा, मेरा बेटा जो मुझे छोड़कर चला गया है उसकी हालत कैसी होगी। बाप को कभी दौलत का ख्याल नहीं आया जो उसने उड़ा दी थी। बाप को अगर ख्याल आया तो बेटे का, बाप को अगर सोच आई तो बेटे की, दौलत की नहीं। और जब वो वापस आता है तो फिर सबसे पहले उसको क्या पहनाया जाता है? खूबसूरत शाही लिबास, जिसकी हर कोई तमन्ना करता है। कई बेटियां माँ बाप से झगड़ती हैं कि मुझे अच्छा सा खूबसूरत सा लिबास लेकर दो, नाराज हो जाती हैं, सिद्ध कर बैठती हैं, अकड़ी रहती हैं, काम घर के नहीं करने, माँ रोटी तू आज पकाएगी क्योंकि याद है तूने मुझे सूट नहीं लेकर दिया। परेशानी घर में पैदा कर दी। तो इस बेटे को क्या पहनाया गया? खूबसूरत सूट। जब आप वापिस आएंगे तो खूबसूरत सूट लेकर फरिश्ते आपके लिए खड़े हैं। आपको कौन सा सूट पहनाया जाएगा? खूबसूरत सूट, रास्ती का सूट, प्यारा सा सूट जो किसी आम को नहीं पहनाया जाता। वापिस आने वालों को, तौबा करने वालों को, बहाल होने वालों को वो लिबास, वो सूट पहनाया जाता है और वो है रूहुल कुद्स का लिबास। फिर दूसरी चीज उसको क्या पहनाई गई? अंगूठी। आज भी लोग शौक करते हैं कि हम अंगूठियां पहने, कुछ नाक पहनना पसंद करते हैं, कुछ सोने चांदी के जेवर पहनना हाथों में पसंद करते हैं। ना दिए जाए तो उसको अंगूठी दी गई वापसी पर के बहाली, और ये इख्तियार है खुशहाली का, निशानी है खुशहाली और बहाली की, इख्तियार है। अंगूठी दी गई। फिर उसको एक और चीज पहनाई गई। वो क्या है? पढ़ा होगा आपने, जूती। उसको उसके पाँव पर जूती पहनाई गई। हम कई बार जूतियों की वजह से भी लड़ते हैं, जूतियां बड़ा काम करती है, नहीं मतलब दिया तो उसको जूती पहनाई गई। हमें भी जूती पहनाई जाएगी जब हम वापस आएंगे, तौबा करेंगे, बहाल होंगे, तो फिर हम लिबास पहनेंगे, अंगूठी पहनेंगे, इख्तियार हमें मिलेगा और जूती, सलामती की जूती हमें पहनाई जाएगी। फिर हमें ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, हमारे पाँव में सलामती होगी। हम जिस घर में कदम रखेंगे वहां पर सलामती फैल जाएगी। हम दूसरों के लिए सलामती का बायस बनेंगे। हम जिस राह पर चलेंगे सलामती लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सलामती है, और वो भी खुदा की सलामती। और फिर एक और चीज उसके लिए की है, जियाफत। एक पला सा बछड़ा लेकर सिबा किया गया, सबको बुलाया गया, खुशी हुई, जश्न हुआ। हमारे लिए भी ऐसा होगा। आसमान के फरिश्ते जश्न मनाते हैं, खुशी करते हैं, नाचते गाते और हमद करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और ऐसी खुशी जो कभी जमीन पर मनाई भी ना गई हो, किसी बादशाह ने भी ना ज़ियाफत की हो, किसी बड़े शहंशाह ने भी
आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आसमान पर तो हर रोज खुशियां होती है, क्योंकि हर रोज ही कोई ना कोई तौबा करता है और खुदा की बादशाही के लिए वापिस आता है, अपने आसमानी बाप के पास लौट आता है, वापस फिरता है, उसकी तरफ ध्यान करता है, उसकी तरफ तवज्जो करता है, उस अपनी जिंदगी उसके कदमों में रख देता है। हर रोज कोई ना कोई बेटा, कोई ना कोई बेटी इकरार करती है, तौबा करती है, वापस आती है खुदा की तरफ, बाप की तरफ, जिसने कहा है मैं तेरा फिदिया देने वाला हूं, मैंने तेरी खताएं गिटाओं की मानद और तेरे गुनाह बादलों की तरह मिटा दिए हैं और तू मेरा है, मैंने तेरा फिदिया दिया है। जो मेरे बाप कहता है, बेटा कहता है, जिसके हम बेटे हैं, वो हमारा बाप है और वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी इज्जत बढ़ाना चाहता है, वो बाप हमें कामयाब देखना चाहता है, हमें सरफराज देखना चाहता है, वो बाप हमें प्यार करता है, वो बाप हमें कमजोर, लाचार, बीमार, दुखी और मुसीबत मशक्कत में देखना नहीं चाहता, बल्कि वो बाप हमें सरबलंद देखना चाहता है, हमारे पाँव में सलामती के जूते देखना चाहता है, हमें कुव्वत का लिबास पहना हुआ देखना चाहता है और हमारे हाथों में इख्तियार देखना चाहता है, ताकि हम इब्लीस को कुचलें, उसकी बदरूहों से डरे नहीं बल्कि उनको कुचलें, जादूगरों से डरे नहीं बल्कि उनका मुकाबला करें और उनको कुचलें, उनकी कुव्वतों पर गालिब आएं, बीमार न रहे बल्कि तंदुरुस्ती की जिंदगी पाकर, खुशहाली की जिंदगी गुजार कर यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया। तो किसकी इज्जत करनी है? आसमानी बाप की और जमीनी बाप की। यहां पर एक और बात बताता चलूं, आपके 3 बाप। पहला बाप आसमान पर बाप है, दूसरा जमीन पर बाप है, तीसरा आपका रूहानी बाप, आपका पास्टर है। और अगर आपके ताल्लुक आपके आसमानी बाप के साथ नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर ठीक कर लें। अगर आपके ताल्लुकात आपके जिस्मानी बाप के साथ नहीं है तो फिर ठीक कर लें। अगर आपके ताल्लुक आपके पास्टर रूहानी बाप के साथ नहीं ठीक तो फिर ठीक कर लें। अगर आपने बरकत पानी है तो, अगर सरफराजी पानी है तो इन तीनों के साथ आपके ताल्लुकात ठीक होना चाहिए। एक के साथ भी गड़बड़ है तो आसमान बंद है, बरकत नहीं मिल सकती। बाइबल के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जन्नत मां के कदमों में है, कदमों के नीचे है, नहीं लिखा हो, कोई वर्ष ऐसी नहीं है। इसको वर्ष ना समझे, कई लोग इसको बाइबल की आयत समझ लेते हैं, ये बाइबल की आयत नहीं है। और बाइबल ये बयान करती है कि बरकत देने का इख्तियार बाप के पास है, बाप के साथ ठीक नहीं है तो फिर बाप की तरफ से बरकत जारी नहीं हो सकती। अगर आपके रिलेशन पास्टर के साथ ठीक नहीं है तो फिर बरकत जारी नहीं हो सकती। अगर बाप के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो फिर भी बरकत जारी नहीं हो सकती। बरकत वहां से आनी है, बरकत रूहानी और जिस्मानी बाप में से होकर गुजरनी है। अगर यहां से रिलेशन ठीक नहीं, बाप जो जिस्मानी है उसकी वजह उसके साथ रिलेशन ठीक नहीं, तो बरकत ऊपर से जारी ही नहीं होगी। नूरू के बाप से बरकत जारी नहीं हो सकती। जो कुछ मर्जी कर ले, सजदे कर ले, इबादतें कर ले, रोजे रख ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता जब तक आपके रिलेशन अपने बाप के साथ ठीक नहीं है, जब तक आपके रिलेशन आपके पास्टर के साथ ठीक नहीं है। आसमान नहीं खुल सकता, आसमान बंद है। दिस इज द श्योरिटी, और ये मोर है। आसमान नहीं आप पर खुल सकता। खुद बाइबल का खुदा बाइबल के मुताबिक चलता है और वो यही चाहता है कि आप भी बाइबल
बाइबल के मुताबिक चले। जो बाइबल से बाहर जाएगा वो नाफरमान है, वो ढीठ है, वो पत्थरों यानी संसार होने के लायक है, वो पत्थरों से मारा जाए, हलाकत का फर्जंद है, उसके लिए तबाही बर्बादी है जो बाइबल से बाहर कोई और रास्ता इख्तियार करता है। बाइबल रास्ता है आपकी बरकत का, बाइबल रास्ता है खुदा बाप के साथ रिलेशन ठीक करने का, बाइबल रास्ता है आपकी बहाली, आपकी बरकत, आपकी शादमानी, आपकी उम्र की दराजी की का रास्ता है। बाइबल में से होकर गुजरे, बाइबल के अंदर रहे, बाइबल से बाहर ना जाए। खतरनाक बात है अगर बाइबल से बाहर चले जाते हैं। बाइबल के अंदर रहेंगे तो आप महफूज हैं, आप मजबूत हैं, आप दलेर हैं, आप कामयाब हैं, आप बरकत हैं और आप सरफराज और फतहमंद हैं। हालेलुया, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे आप सबको मुबारक हो। ये माँ का दिन है, खुश हो जाए माए सामने